بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ یہ صفحہ نمبر 327 اور آیت نمبر 9۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ ام حسبت، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان اصحاب الکہف، کہ بے شک اصحاب کہف، والرقیم اور کتبے والے، کانوا من آیاتنا عجبا، ہیں یہ لوگ ہماری عجیب نشانیوں میں سے۔ یہاں سے مشرکین کے ان 3 سوالوں کا تذکرہ شروع ہوا ہے جو مشرکین مکہ یہودیوں سے پوچھ کر آئے تھے۔ یہودیوں کے پاس مشرکین مکہ کا وفد گیا اور جا کر کہا ہمیں کچھ قدیم چیزوں کے بارے میں بتلائیں جو ہم اپنے اس جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اس سے سوال کریں، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کریں، کچھ ایسی قدیم چیزوں کے بارے میں ہمیں بتلائیں۔ تو یہودیوں نے یہ 3 سوال پوچھے تھے کہ جاؤ جا کر اس سے پوچھو کہ وہ نوجوان ان کا کیا ماجرا ہے جو غار کے اندر چلے گئے تھے، یہ پہلا سوال تھا۔ اور دوسرا سوال ان کا کہ وہ کون سا شخص تھا جس نے مشرق اور مغرب کا چکر لگایا، اور تیسرا سوال روح کے بارے میں، یا پھر تیسرا سوال ان کا یہ تھا کہ خضر علیہ السلام کا معاملہ کیا ہے اور موسیٰ اور خضر کی ملاقات آپس میں کیسے ہوئی۔ یہ 3 سوال تھے جو مشرکین مکہ لے کر نبی علیہ السلام کے پاس آئے، اور یہ سوال انہوں نے نبی علیہ السلام کو کیے، تب یہ سورت جو ہے وہ نازل ہوئی تھی۔ تو اللہ رب العزت نے ان کے پہلے سوال کا جواب یہاں سے شروع کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حسبت ان اصحاب الکہف، یہ اصحاب کہف ہے۔ یہ صحاب کہف کی جماعت 7 لوگوں پر مشتمل تھے۔ اصحاب الکہف والرقیم، کہف کہتے ہیں غار کو، کیونکہ یہ ایک غار کے اندر گئے تھے، اس بنا پر ان کو کہف کہا جاتا ہے۔ والرقیم، رقیم بھی اصل کے اندر غار کو ہی کہتے ہیں۔ رقیم کہتے ہیں پہاڑ کی کھو کو، پہاڑ کی اوپری جانب جہاں کافی کھلی جگہ ہو، اگر وہ جگہ تنگ ہو جائے اسے غار کہتے ہیں، اگر جگہ بہت ساری کھلی ہو اسے رقیم کہا جاتا ہے۔ یا پھر رقیم وہ بستی تھی جس بستی کے اندر یہ وہاں بادشاہ سے نکلنے کے بعد چند دن جس بستی میں رہے تھے اس بستی کو رقیم کہا جاتا ہے۔ یا پھر یہ رقیم مرقوم کے معنی میں، مرقوم کہتے ہیں لکھی ہوئی چیز کو۔ تو جب یہ لوگ غار کے اندر چلے گئے تھے تو بادشاہ نے ان کا نام اور ان کا پتہ اور ان کے بارے میں معلومات لکھ کر خزانے میں رکھ لی تھی، یا ان کے ہی جو چاہنے والے تھے انہوں نے ان کے نام کی تختی لکھ کر غار کے باہر جو ہے وہ نصب کر دی تھی، اس لیے ان لوگوں کو رقیم کہا جاتا ہے۔ یہ بستی کہاں پر واقع ہے اس کے بارے میں مفسرین کا بڑے اقوال ہیں۔ تو اس حوالے سے تفسیر قرطبی کے اندر امام ابن عطیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے بہت سے لوگوں سے سنا ہے کہ یہ بستی ملک شام کے اندر واقع ہے۔ ملک شام کے اندر ایسے مردہ لاشیں، ایک غار ملا جہاں مردہ لاشیں بھی ہیں اور جہاں پر ایک مردہ کتے کا ڈھانچہ بھی موجود ہے۔ ایسے بہت سے لوگوں سے میں نے سنا ہے کہ یہ غار ملک شام کے اندر ہے۔ بہرحال ابن عطیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پھر میں نے یہ بھی سنا کہ یہ غار اندلس کے اندر ہے۔ اندلس کے اندر ایک گاؤں ہے جس کا نام ہے لوشا، اس گاؤں کے قریب ہی یہ غار جو ہے وہ واقع ہے، اور وہاں بھی اس طرح مردہ لاشیں اور کتا ملا۔
پھر ابن عطیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں پھر وہاں پر گیا بھی، اندلس میں وہ لوشا نامی گاؤں میں اس کے قریب جو غار تھا، میں وہاں گیا، میں نے جا کر خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، وہاں پر چند مردہ لاشیں بھی تھیں اور ایک کتے کا جو ہے وہ مردہ مجسمہ ڈھانچہ جو تھا وہ بھی تھا، اور پھر میں نے دیکھا وہاں قریب قریب کچھ شہر کے کھنڈرات بھی تھے، یعنی قدیم زمانے میں جو شہر وہاں پر آباد تھا وہاں کے اس کے کھنڈرات موجود تھے، اور وہاں وہ مسجد بھی موجود تھی جو مسجد بعد میں بادشاہ نے تعمیر کروائی تھی۔ لیکن ابن عطیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے یہ منظر سارا اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، لیکن پھر بھی میں یقین سے یہ بات نہیں کہہ سکتا کہ واقعتاً ہی یہ اصحاب کہف کے لوگ ہیں، بغل ہو سکتا ہے یہ اصحاب کہف ہوں یا ہو سکتا ہے کوئی اور ہو۔ اس حوالے سے بہت سے اقوال ملتے ہیں۔ بہرحال جو جمہور مفسرین کا جس بات کی طرف رجحان ہے وہ علاقہ اشیاء کوچک کے مغربی ساحل اکسوس نامی ایک جگہ ہے جو آج کے موجودہ زمانے میں ترکی کے اندر واقع ہے۔ تو ترکی کے اندر یہ غار جو ہے آج بھی موجود ہے، جہاں مفسرین جمہور کا جو ہے وہ نظریہ ہے کہ یہ لوگ وہاں پر موجود تھے۔ تو وہاں یہ کھنڈرات جو ہیں آج موجود ہیں، وہاں کچھ لاشیں بھی موجود ہیں، اور اس طرح کتے کا ڈھانچہ وغیرہ جو ہے وہاں پر موجود ہے۔ اس طرح روح المعانی نے ابن ابی شیبہ کے حوالے سے ایک روایت بھی نقل کیا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے دور کے اندر جب ہم رومیوں کے ساتھ ہماری لڑائی ہوئی تو اس وقت ہم یہاں سے گزرے بھی تھے، ہمیں یہ غار دکھائی بھی دی۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اس غار کے اندر جائیں گے بھی، لیکن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لو اطلعت علیہم لولیت منہم فرارا، کوئی بھی ان کی طرف جھانک نہیں سکتا۔ معاویہ رضی اللہ فرماتے ہیں یہ اس دور کی بات تھی، اب یہ بات نہیں ہے، اب ہم ان کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند لوگ غار کے اندر بھیجے، لیکن لوگ جو ہے وہ غار کے اندر داخل نہ ہو سکے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لو اطلعت علیہم، ان کو کوئی بھی دیکھ نہیں سکتا۔ تو بہرحال یہ پھر وہاں سے واپس آ گئے، اور آج کے ہمارے اس موجودہ دور کی تحقیق کے مطابق یہ جگہ جو ہے یہ عمان کے اندر ہے۔ عمان کی حکومت کو، اردن کی حکومت کو پتہ چلا کہ ہمارا جو شہر عمان ہے وہاں قریب جنگلات کے اندر اس طرح غار جو ہے وہ نمودار ہوا، تو پھر اردن کی حکومت نے 1963 میں یہاں کھدائی بھی کی، اور اردن کی حکومت کو یہاں بھی چند لاشیں اور اس طرح کتے کا مردہ کتے کا ڈھانچہ اور چند چیزیں جو ہیں وہاں پر ملی ہے۔ بہرحال اتنی تحقیق ہونے کے باوجود بھی یقینی طور پر کسی جگہ کے بارے میں نہیں کہا جا سکتا کہ وہ اصحاب کہف کی جگہ ہے۔ بہرحال اکثر لوگوں کا رجحان جو ہے وہ ترکی کی جانب ہے، اور موجودہ زمانے میں لوگوں کا رجحان جو ہے اردن کی جانب ہے۔ بہرحال یہ چند لوگ تھے جو اصحاب کہف تھے۔ ان کا دور کون سا تھا؟ ان کا دور جس دور میں یہ غار کے اندر گئے تھے اس زمانے میں جو بادشاہ تھا اس بادشاہ کا نام دقیانوس تھا، اور دقیانوس کی حکومت جو تھی وہ 201 عیسوی سے لے کر 251 عیسوی تک تھی، اور یہ دقیانوس کی حکومت کے آخری دور میں یہ غار کے اندر گئے تھے، یعنی 250 عیسوی میں یہ لوگ غار کے اندر گئے تھے۔ اور غار سے نکلے کب تھے؟ اس وقت بادشاہ کا نام تھیودوس تھا، اور اس کی حکومت جو ہے وہ 580 سے لے کر 550 تک اس کا زمانہ تھا، اور یہ اس کے زمانے میں غار سے باہر نکلے تھے۔ اور ہمیں معلوم ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جائے ولادت جو ہے وہ 570 عیسوی میں تھی، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش سے تقریباً 20-30 سال پہلے یہ لوگ غار سے نکلے تھے، یعنی جس دور میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئے تھے یہ قریب ہی کا زمانہ تھا جس زمانے میں یہ لوگ غار سے باہر نکلے تھے۔ اسی وجہ سے یہودیوں کے ہاں اور عیسائیوں کے ہاں یہ واقعہ بڑا ہی معتبر سمجھا جاتا تھا، اور لوگ اس کو معتبر سمجھتے تھے۔ ان لوگوں کا مذہب جو ہے وہ عیسائیت تھا، اور صحیح معنوں میں عیسائیت تھا۔ یہ لوگ تثلیث کا عقیدہ نہیں رکھتے تھے جو آج کے ہمارے موجودہ عیسائی جہاں رکھتے ہیں، وہ اللہ، عیسیٰ اور اس طرح جبرائیل کو اور روح کو تینوں کو اکٹھا ملا کر جو ہے وہ عقیدہ بناتے ہیں۔ تو ان لوگوں کا تثلیث کا عقیدہ نہ تھا، اور نہ ہی یہ لوگ سمجھتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ سولی دے دی گئی ہے۔ آج کے موجودہ عیسائی یہ سمجھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دی گئی ہے، اور سولی دینے سے ہمارے گناہوں کا کفارہ ہو گیا، اب ہم جو مرضی کریں، ہمارے نبی جو ہے ہمارے گناہوں کا کفارہ بن گئے۔ ان لوگوں کا یہ عقیدہ نہیں تھا، کیونکہ یہ لوگ جب غار میں گئے تھے اس وقت 200 عیسوی تھی، اور یہ عقیدہ رائج ہوا ہے 4 صدی عیسوی کے بعد، اس لیے یہ لوگ صحیح طور پر موحد اور مومن اور عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار تھے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم،
یہاں بظاہر دیکھنے میں معلوم ہوتا ہے صحابہ کہف والرقیم اور رقیب یہ دو قسم کی جماعت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں رقیم کے حوالے سے وہ یہودیوں کا واقعہ نقل کیا ہے، وہ جو بنی اسرائیل کے 3 لوگ غار کے اندر گئے تھے۔ امام بخاری یہاں رقیم سے مراد وہ لوگ مراد دیتے ہیں کہ اصحاب کہف کی الگ جماعت ہے، اور رقیم سے مراد وہ 3 لوگ جو غار کے اندر پھنس گئے تھے اور پھر دعا کے ذریعے وہ اپنے نیک اعمال کے وسیلے کے ذریعے غار سے باہر نکلے تھے، وہ یہاں یہ لوگ مراد ہیں۔ بہرحال یہاں اصحاب کہف اور رقیم سے مراد یہ ایک ہی جماعت ہے جو کہ اصحاب کہف کے غار کے اندر گئی تھی، اور اللہ رب العزت نے ان کو دوبارہ جو ہے وہ زندہ کیا تھا۔ بہرحال یہ ساری معلومات قرآن نے ہمیں بیان نہیں کی، نہ ہی اس کی وضاحت جو ہے وہ حدیث کے اندر ہے۔ اصل کے اندر قرآن کا یہ اعجاز ہے کہ قرآن نے کبھی کوئی واقعہ مکمل بیان نہیں کیا، کیونکہ قرآن قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے۔ قرآن کے اندر صرف ایک واقعہ مکمل بیان ہوا ہے، وہ ہے سورہ یوسف علیہ السلام کا واقعہ، اور اس کی وجوہات ہم پیچھے پڑھا ہے۔ اس کے علاوہ قرآن کے اندر کوئی بھی واقعہ مکمل بیان نہیں ہوا۔ قرآن کا اعجاز یہ ہے کہ قرآن واقعہ میں سے جو حصہ مقصور ہوتا ہے اس حصے کو بیان کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اصحاب کہف میں سے جو حصہ مقصود تھا اس حصے کو اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، یہ اصحاب کہف کے واقعے کو بڑا تعجب سے دیکھتے ہیں، ان کے ہاں کیا یہ واقعہ بڑا ہی تعجب ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام کے زمانے کا قریب کا واقعہ ہے نا، اس لیے لوگ اس کو بڑا عجیب سمجھتے تھے کہ لوگوں کا اس طرح 300 سال بعد بیدار ہونا یہ بڑا عجیب واقعہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری قدرت کے لحاظ سے یہ عجیب نہیں ہے، تمہارے لحاظ سے عجیب ہے، میری قدرت کے لحاظ سے یہ عجیب نہیں ہے۔ میری قدرت کی نشانیاں تو اس کے علاوہ اور بہت سی ہیں جو اس سے بھی زیادہ عجیب ہے۔ آسمانوں اور زمینوں میں ہم نے بہت سی عجیب چیزیں رکھی ہیں، آسمان زمین چھوڑو، انسان کے خود جسم کے اندر ایسی بہت سی عجیب چیزیں ہیں، اگر انسان غور کرے تو انسان کی عقل جو ہے وہ حیران رہ جائے۔ زیادہ دور نہیں، ہم جو بولتے ہیں جو سنتے ہیں، اگر انسان اس کی طرف ہی غور کرے، ہم بولتے ہیں کیا بولتے ہیں، ایک چھوٹا سا گوشت کا ٹکڑا ہے اور یہ بول رہا ہے، تھوڑی سی حرکت دیتے ہیں بولتا ہے، کیا یہ عجیب چیز نہیں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے بہت سی عجیب چیزیں تمہارے اندر بھی رکھ دی ہیں، تم ان چیزوں کی طرف غور کیوں نہیں کرتے، اور اصحاب کہف کو تم بڑا ہی عجیب جو ہے وہ شمار کرتے ہو۔ تو بہرحال یہاں مشرکین مکہ کے لیے بھی، کیونکہ اللہ رب العزت نے پیچھے فرمایا لنبلوہم، ہم نے اس کو آزمائش بنایا ہے، تو یہ واقعہ بھی ایک آزمائش تھا مشرکین مکہ کے لیے کہ اے مشرکین مکہ، جو کام تم مسلمانوں کے ساتھ کر رہے ہو وہی کام اس دور کا بادشاہ اصحاب کہف کے ساتھ کیا کرتا تھا، وہی ظلم، وہی زیادتیاں عیسائیوں کے ساتھ اس دور کا بادشاہ کرتا تھا۔ تو اس دور کا بادشاہ نے ان نوجوانوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکا، اس نے بڑی کوشش کی، لیکن اللہ رب العزت نے ان نوجوانوں کو اس بادشاہ کے ظلم سے بچا لیا۔ اے مشرکین کے جماعت، تم جتنی مرضی کوشش کر لو، جتنی مرضی تغدو کر لو، اس محمد کو اور اس کے ساتھیوں کو صلی اللہ علیہ وسلم کو تم قتل نہیں کر سکتے، نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ وہ لوگ نبی علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازشیں کرتے تھے، تو اللہ رب العزت نے یہاں ان کے لیے تنبیہ رکھی ہوئی ہے کہ باز آ جاؤ اپنے کام سے، تم اگر اللہ چاہے بچانے کے لیے تو تم نبی علیہ السلام کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ تو یہاں لنبلوہم ان کے لیے ایک آزمائش تھی کہ اگر وہ نبی علیہ السلام کی بات کو مان لیتے، جواب سننے کے بعد ایمان لے آتے، یقیناً وہ مومن موحد تھے۔ اگر وہ جواب سننے کے بعد بھی ایمان نہ لائیں گے تو پھر ان کے لیے عبد جہنم جو ہے وہ ہوگی۔ وآخر